فون کیوں کاٹا حضرت؟ ہلو حضرت فون کیوں کاٹا؟ پھر یاد نہیں کریں گے آپ؟ پھر یاد جی آپ فرمائیے. میں تھوڑا اس سمے تھوڑا میری لائٹ آف نہیں ہو رہی تھی، مطلب موبائل پھر حاصل کرنے دو. آپ سے کہاں سے بول رہے ہیں حضرت؟ کون سی جگہ سے؟ میں بول رہا ہوں مدینۃ الاولیاء سے. بدایوں. جی. اور نام کیا آپ کا؟ میرا نام یہی ہے کہ میں مسلمان ہوں. جو ان کو جانتے ہیں قطب بدایوں حضرت پیر سید سالم میاں رحمۃ اللہ علیہ. بالکل. بہت زبردست شخصیت تھی بدایوں کی. اور ان کے بیٹے امام اہل سنت حضرت علامہ ارشد الحق صاحب بدایونی رحمۃ اللہ علیہ. جی ہم ان کے مسلک سے ہیں. جی ماشاء اللہ. ارے وہ امام اہل سنت. دیکھیں میری ایک چیز بات سن لیں، ہم کوئی بریلوی نہیں ہیں. ارے نہ ہم ان مرکز سے تعلق رکھتے ہیں. ارے کیا بات ہے، وہی تو ہمیں جو آپ ہیں وہی ہمیں. لیکن بس ہم آپ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جیسے غوث اعظم کا جو آپ نے مسئلہ اٹھایا، نہیں یہ جلوس نہیں نکلنا. اس سے نئے کیا ہے جلوس سے پھر آگے چل کے کوئی جشن غریب نواز کے نام سے پرمیشن لے گا. دیکھیں ہمیں اعلیٰ حضرت کے جلوس کی پرمیشن لے گا تو ایسے پرمیشن گورنمنٹ کہاں تک دے گی؟ آپ یوٹیوب پہ بھی ڈال سکتے ہیں. ہمیں یہ میری ریکارڈنگ آپ یوٹیوب پہ بھی ڈالیے گا. بالکل ڈلوائیے، آپ ڈلوائیے، بالکل ڈلوائیے. ہمیں ایمان اعلیٰ حضرت سے نہیں ملا ہے، ہمیں ایمان غریب نواز سے ملا ہے. کیا اتنی بڑی بات کہہ دی آپ نے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہمیں ایمان اعلیٰ حضرت سے نہیں ملا ہے. ہمیں ایمان، ہمیں کلمہ پڑھنا غریب نواز سے سکھایا ہے. وہ سنو تو صحیح، اللہ حضرت نے نہیں سکھایا ہے. حضرت قاسم نانوتوی صاحب کیا کہتے ہیں، دیوبند کے بانی کہتے ہیں کہ آسمان ہند نے ایسا ولی نہیں دیکھا غریب نواز کی طرح. کیا کتنی عقیدت سے بات کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں ویسے ان کے اس میں قصائد میں شعر میں کہ آسمان ہند نے ان جیسا ولی نہیں دیکھا، حضرت جیسا ولی نہیں دیکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جب وہ حضرت کلیہ شریف جاتے تھے نا، چپل جوتے اتار دیتے تھے، ننگے پیر جاتے تھے لڑکی سے کلیہ شریف تک. تو یہ آپ کا مزاج مجھے بہت اچھا لگا. آپ ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے 5 ٹائم کی؟ جی نماز تو پڑھتے ہیں 5 ٹائم؟ جی الحمدللہ. اور روزی وغیرہ کیا ہے آپ کا کاروبار؟ میرا کاروبار بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس تھوڑا بہت یہ بس پڑھنے پڑھانے کا کام کرتا ہوں. بس عملیات نہیں، عملیات وغیرہ نہیں. میرا یہ کہنے کا مطلب یہ دنیاوی علم ہے. میں تھوڑا بہت بچوں کو ماشاءاللہ پھر آپ قطب بن جائیں گے انشاءاللہ، بے فکر رہیں. آپ کا جو مزاج ہے روشن خیال ہے، اور آپ جس مزاج کے ہو اسی مزاج کے تو علامہ طاہر القادری ہیں. اسی مزاج کے تو امام اہل سنت تھے جو ان کا انتقال ہو گیا، علامہ ارشد الحق بدایونی رحمۃ اللہ علیہ. جی. اور قطب بدایوں حضرت سالم میاں کا چہرہ دیکھتے ہیں آپ، کتنا نورانی چہرہ. جی الحمدللہ. اور آج ان کے بیٹے بھی صحیح ہیں بالکل، حضرت اعظام میاں صاحب. جی حضرت پیر اعظام میاں نے سنا ہے اور اس میں اعلان کیا تھا جو نماز نہیں پڑھے گا، اگر اس نماز کے ٹائم دکان کھولے گا تو اس کی دکان کو بند کر دیا جائے گا. کیا معلوم کہ اسی طرح کا کچھ اعلان کیا تھا؟ بالکل. کیا اعلان کیا تھا کہ نماز کے ٹائم میں اگر دکان نماز کے ٹائم اگر کوئی دکان کھولے تو اس کی دکان پہ سودا لینے مت جاؤ. اچھا یہ کہا آپ نے؟ جی. یہ تو پہلی بار سنا کہ ایسا کوئی شخص سجانشین ہو کر نماز پہلے ہے، بعد میں تمہاری دکانداری. کتنی بڑی بات ہے صاحب. آج کل کے خاموش ہیں خانقاہ کے لوگ ہیں. جی. لیکن دوسری بات یہ ہے حضرت کہ آج کل جو ہیں آپ یہ دیکھیے کوئی بھی مولوی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ اور اولا مان رہا ہے کہ سب سے بڑا وہی ہے. بس آپ نے تو 100 میں سے ایک بات کہہ دی. 100 سنار کی ایک سب سے بڑا ایک ہی وہی ہے. 100 سنار. ایک صاحب اور کہہ رہے تھے آج ہم سے میری بات ہوئی تھی، کیا معلوم کس سے ہوئی تھی، دیکھو یاد نہیں پڑا. وہ کہہ رہے اپنا کوئی امیر ہی نہیں ہے ہندوستان میں، یعنی مسلمانوں کا ایک امیر نہیں ہے کوئی. ارے وہ ان سے بات ہوئی تھی، پروفیسر ہیں شعبہ فارسی میں علی گڑھ میں، عبدالسلام صاحب ڈاکٹر. حضرت کوئی کتنا ڈنکا بجا لے، کتنا ہی ڈھول بجا لے، کوئی کہ ہم ہیں، جو علی کے بچے ہو جائیں گے، علی کا خاندان ہو جائے گا، وہ کوئی نہیں ہوگا. اگر پوری دنیا میں اگر اسلام بچایا ہے وہ علی کے بچوں نے بچایا. اسلام پھیلایا امام حسین علیہ السلام کی اولاد نے بچایا، امام حسن علیہ السلام کی اولاد نے بھی بچایا.
بے شک, کیونکہ خالی امام حسین علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. جی حق ہے. امام حسن ان کے بڑے بھائی ہیں, ان کی بھی تو اولاد کا سلسلہ ہے. بے شک. لیکن مشہور امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہو گئی. دیکھیں ان کے بیٹے سید سجاد, امام زین العابدین, پھر ان کے بیٹے امام باقر, پھر ان کے بیٹے حضرت امام جعفر, پھر حضرت امام موسیٰ کاظم, پھر حضرت امام علی رضا, پھر حضرت امام تقی, پھر حضرت امام نقی, پھر حضرت امام حسن عسکری. جی پورے ندوہ کے اندر آج تک اس طرح کا شجرہ بھی جمعے کے اندر نہیں بتایا گیا ہوگا. میرا تو یقین ہے. کیا معلوم, تاج المساجد میں پڑھا 4 سال, وہاں آج تک اس طرح سے بھی نہیں بولے نام جیسے میں بول رہا ہوں. فضیلت بتانا تو دور کی بات ہے, میں تو پڑھا ہوں بھوپال تاج المساجد میں. اور بریلی میں 4 سال, کئی سال عرس میں آیا, 10 سال یا 12 سال, میں نے اس طرح سے 2 منٹ ان کی فضیلت نہیں سنی میں ان کی اماموں. دیکھیں آپ سلسلہ چشتیہ کی تمام ہی خواجگان کی چوکھٹ پہ چلے جائیے, ہاں آپ کو شجرہ خوانی جو ہوتی ہوگی اس میں تمام ہی امام کے نام آئیں گے. ارے بالکل, تمام ہی خواجگان کے نام آئیں گے. بالکل. کیوں؟ کیونکہ جب ہم اپنے بزرگوں کے نہیں ہوں گے تو پھر کسی کے نہیں ہوں گے. بلکہ آپ کو پہلے ہم اپنے تعجب کی بات بتاؤں, ایک راج گڑھ ہے ہمارے ایم پی میں, ہمارے گھر سے 100 کلومیٹر دور, 105 ہے, وہ جماعت والوں کا علاقہ, پورے دیوبند والوں کی مسجدیں ہیں. لیکن میں وہاں آتا جاتا رہتا ہوں, بازار ہے وہاں کا, بابا بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ بدخشان سے آئے تھے, بہت بڑے بزرگ جی. تو وہاں کا معاملہ میں مغرب پڑھا ایک بار, تو جمعرات کا دن تھا, اتفاق سے شجرہ پڑھنا تھا ان کو, جمعرات کے دن شجرہ پڑھتے ہیں. تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ دیوبندی علاقہ, پورے علاقے میں دیوبند والوں کی مسجد, وہ امام ہے, لیکن جب شجرہ پڑھا تو اہل بیت کے نام آئے, انہوں نے بڑے ادب کے نام دیے. اور میں نے اور بھی جگہ شجرے سنے, مگر وہاں سنا تو حضرت امام جعفر صادق کا بڑے یعنی ادب سے نام لینا تھے اہل بیت کا. ادب سے نام کیوں نہ لیں گے؟ ارے تو سب کچھ ایمان ملا علی کے بچوں سے. آج کوئی بھی مولوی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں ایمان فلاں سے ملا ہے, ہمیں ایمان فلاں سے ملا ہے. کوئی یہی کہے گا کہ ہمیں ایمان ملا ہے تو علی کے بچوں سے ملا ہے. اگر امام حسین علیہ السلام کربلا کی جنگ میں شہید نہ ہوتے تو آج کوئی امام نہیں ہوتا, کوئی مسجدوں کے مصلی پہ کھڑے ہونے والا نہیں ہوتا, کوئی اذانوں کے لیے مؤذن نہیں ہوتا. یہی تو مجھے شکایت ہے کہ تبلیغ جماعت کے اجتماع میں بھی 4 سال 5 سال کئی سال رہا. 4 سال تو میں پڑھا ہی بھوپال تاج المساجد میں, پھر اس کے بعد اینٹ کھیڑی میں اجتماع ہوا, وہاں بھی میں گیا. اور میں نے بریلی کا بھی 10-12 بار عرس دیکھا, لیکن کہیں بھی میں وہی تو کہتا ہوں کہ تبلیغ جماعت کے اجتماع میں نے قسم کھا کے قرآن کی ہاتھ میں لے کے قرآن کہہ سکتا ہوں کہ میں نے قرآن ہاتھ میں لے کے 5 منٹ حضرت خواجہ غریب نواز کی شان بیان کرتے نہیں سنی پورے اجتماع میں کسی کو. دوسری بات, اور جب دیکھو جب کاندلا والے بزرگوں کا تذکرہ ہر وقت, لیکن خواجہ غریب نواز کا 5 منٹ نام نہیں سنا. ہمیں بریلویوں سے دقت نہیں ہے, ہمیں صرف ان لوگوں سے دقت ہے جو علی کے نام سے چڑھتے ہیں, جس کا کھاتے ہیں. آج کوئی پوری دنیا جو کھا رہی ہے وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی چکی سے کھا رہی ہے. سب سے پہلی بات جی حضرت امام سے کھا رہی ہے. اگر آپ کی چکی بند ہو جائے پورا رزق بند ہو جائے گا. علی رضا کے بارے میں آیا ہے, حضرت امام علی رضا کے بارے میں, کہ آپ چہرے پہ نقاب ڈالتے تھے. کسی نے کہا حضرت چہرے پہ نقاب کیوں ڈالتے ہیں آپ, کیا وجہ ہے؟ تو حضرت کے سامنے 250 لوگ تھے اس وقت وہاں پر. حضرت کے کوئی نے ایسا کچھ سوال کیا کیا معاملہ تھا, بہرحال تو حضرت نے جیسے چہرے سے نقاب جب ہٹایا نا حضرت امام علی رضا, تو جتنے 250 لوگ تھے بیٹھے ہوئے سب کے سب بے ہوش ہو گئے تھے. جی اللہ اکبر. تو جب ان کا یہ مرتبہ ہے تو پھر ان سے بڑے امام موسیٰ کاظم ہیں, بے شک, پھر ان سے بڑے امام جعفر صادق ہیں. یہ کہاں بتاتے ہیں, بریلی والوں نے ایسے کبھی بتایا ہی نہیں ہے. جی یہ تو خیر دیوبند سے الگ ہے نا, یہ کیوں نہیں بتاتے بریلی والے. اور دوسری بات حضرت میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, کوئی اگر ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ علی علی کرنے سے اگر تم, تو ہم یہ مانیں گے کہ ہم شیعہ نہیں ہو گئے. اگر علی علی کرنے سے اگر شیعہ ہونا ہے تو پھر ہم ہندو ہو گئے. تو یہی تو ڈرا رکھا ہے لوگوں نے. نہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ علی علی کرنے سے بس شیعہ ہو رہے ہیں, ہندو نہیں ہو رہے ہیں. ہندو بھی تو کیا پتہ ہو گئے. اگر علی علی کرنے سے اگر ہم ہندو بھی ہو رہے ہیں تو ہم ہندو قبول ہیں, ہم علی علی نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ علی علی کرنا ہمیں ہم علی علی کیوں کرتے ہیں. میری بات سن لیجیے, میری ایک بات سن لیجیے. ہم علی علی اس مارے کرتے ہیں کہ ہمیں نبی نبی کرنا آ جائے. اللہ اللہ, ہمیں نبی نبی کرنا آ جائے. حضور فرماتے ہیں
من कुंत मौलाहु फहाज़ा अलीउल मौला अला मदीनतुल इल्म बाबुहा, बाबुल उलूम है अली, इल्म के दरवाज़े हैं अली। अरे साहब क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब सुनो इमाम मूसा काजिम के बारे में। जी हजरत इमाम मूसा काजिम के बारे में जब आप सुनोगे, थोड़ी देर लगेगी, 1-1.5 मिनट में सुना दूंगा जी इंशाअल्लाह ताला। ये बर्बर एक जगह है, ये कौन सी जगह है? बेबर फरखाबाद के पास। नहीं बेवर ये तो अलग है, ये विदेश की बात कर रहा हूँ। कनाडा नहीं, एक और कोई जगह है कि यहाँ पर दवाइयाँ बनती है ना, कौन सी जगह है वो? कनाडा नहीं, कनाडा की तरह कोई और है, इटली के अंदर एक जगह है बर्बर के नाम से, ऐसी कुछ जगह है। तो वहाँ पर एक साहब इमाम बाकर के चाहने वाले बैठे थे वहीं पर मौजूद थे। तो वो ये देखते थे जब बर्बर में कोई जगह इटली के अंदर थी, जो जंग के अंदर कैदियों में एक लड़की आई थी छोटी कम से, तो वो गौर करते थे कि जैसे ये खेमे में आती तो खेमा रोशन हो जाता था नूर से। अल्लाह अकबर। तो वो गौर करते ही माजरा क्या है कि उम्र इसकी कम है लड़की की और चांद जैसा चेहरा है, और जैसी खेमे में आती थी तो खेमा रोशन हो जाता था। कैदियों के साथ में वो लड़की थी, तो उसने सोचा क्यों ना हजरत इमाम बाकर से इसके बारे में पूछे, लड़की के बारे में। वो आए, लड़की को लेके भी आए। आप कहा हजरत जी ये मैंने ऐसा माजरा देखा है और मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, ये लड़की का क्या मामला है? तो आपने फरमाया इसको हमें बेच दो, लड़की को। तो वो चाहने का हजरत बेचे नहीं, हम तो आपको हिबा कर देते हैं, आप अपनी खिदमत में इसको रखें। कुछ देर आपने मुराकबा की, आंखें बंद करके सोचा उस लड़की के बारे में। तो फिर कहा कि इसको बेच दे, खरीद जो भी कीमत है। कहा नहीं हजरत आप तो वैसी अपनी खिदमत में रखें। उसको हजरत ने पाला, परवरिश किया उसकी। जब वो जवान हो गई तो हजरत इमाम जाफर सादिक से उसका निकाह किया, उसी लड़की से हजरत इमाम मूसा काजिम पैदा हुआ। अल्लाहु अकबर। कभी बताया किसी बरेलवी देवबंदी ने बात? ये तो यही बताएंगे कांदला वालों ने ये किया, तो दिल्ली वालों ने ये किया, तो भोपाल वालों ने किया, और बरेली वालों ने ये किया, यही बताते हैं। आला हजरत ने ये 7.5 घंटे में किताब लिख दी। कभी ये वाक़या बताया जो मैं बता रहा हूँ? कभी उर्स आला तो मैंने आज तक सुना ही नहीं, और ये भी नहीं सुना जो मैंने बताया 250 लोग बेहोश हो गए थे, वो भी नहीं सुना। और इमाम बाकर के बारे में तो इमाम आज़म ने कहा था, हजरत साहब का एक शेर है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तो वो किसका बच्चा है? तो वो किसका बच्चा है? अली का बच्चा है या और किसी का बच्चा है? आप तो फातिमा का बच्चा है या और किसी का बच्चा है? अरे हजरत अली के औलाद का पावर बताऊं मैं आपको? जी फरमाइए। ये लास्ट वालों का पावर बता रहा हूँ, पहले वालों का नहीं। लास्ट यानी 14वीं सदी के अंदर, 14वीं सदी के अंदर जब पावर था, जब इतना पावर था, जैसे हजरत सैयदना इमाम हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद दीन और मिल्लत ठाकुर, आपने वो रंग जो पीला रंग इस्तेमाल किया था ना, वो हिकमतन इसीलिए इस्तेमाल किया था कि उस जमाने में उस इलाके में दीन फैलाने की जरूरत थी। तो आपने तो मैं हजरत आप ये बताइए कि आज जो कव्वाली महफिल जो समा, मैं कव्वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समा की बात कर रहा हूँ। समा हुजूर गई नवाज ने जो अपनी यूज करी अपनी खानका में, वो इसीलिए यूज करी क्योंकि राजस्थान में ज्यादातर लोग जो हैं वो संगीत वाले थे। उन्हें संगीत के साथ उन्हें बुलाया इस्लाम में। जी यानी वो कोई तरीका अपनाया होगा, तरीका अपनाया। अब ऐसी हाजी वारिस साहब ने पीली ड्रेस पहन के इनको करीब किया, फिर पूरे 12 के ठाकुरों को इस्लाम में दाखिल किया। क्या ऐसे कोई तबलीग कर रहा है आज के जमाने में पूरी दुनिया में जैसे ये सैयद हजरत कर गए? नहीं। सैयद शेख अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने कलियर में तबलीग करके दिखा दिया। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली में करके दिखा दिया। हजरत शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली ने दिल्ली में करके दिखा दिया। हजरत सैयद बंदा नवाज यसु दराज ने कर्नाटक में करके दिखा दिया। हजरत शेख अल्लाह पंडवी ने पंडवा में करके दिखा दिया। हजरत ख्वाजा दाना सूरत ने सूरत के इलाके में तबलीग करके दिखा दिया। हजरत शाह आलम कुतुब आलम अहमदाबादी ने अहमदाबाद में तबलीग करके दिखा दिया। हजरत मखदूम माहिर ने बम्बई में तबलीग करके दिखा दिया। हजरत शेख वजीउद्दीन गुजराती ने गुजरात के इलाके में तबलीग करके दिखा दिया। हजरत बाबा रेहान रहमतुल्लाह अलैह ने भरूच के इलाके में तबलीग करके दिखा दिया। हजरत शेख फखरुद्दीन सरवाल रहमतुल्लाह सरवाल के इलाके में तबलीग करके दिखा दिया।
حضرت شیخ حسام الدین شامری نے سانبھر کے علاقے میں تبلیغ کر کے دکھا دیا. حضرت شیخ خواجہ غریب نواز اجمیری نے پورے ہندوستان میں تبلیغ کر کے دکھا دیا. حضرت شیخ سید بدر الدین قطب المزار مکن پوری نے پورے ہندوستان میں دورے کر کے تبلیغ کر کے دکھا دیا. اور حضرت امام حسن عسکری جو ان سب کے سردار ہیں جن کے میں نے نام لیے، ان سب سے مرتبے میں نہ جانے کتنے آگے ہیں، پھر انہوں نے تبلیغ کر کے دکھا دیا. پھر ان سے بڑے حضرت امام نقی، پھر ان سے بڑے حضرت امام تقی، پھر ان سے بڑے حضرت امام علی رضا، پھر ان سے بڑے حضرت امام موسیٰ کاظم، پھر ان سے بڑے حضرت امام جعفر صادق، پھر ان سے بڑے حضرت امام باقر، پھر ان سے بڑے حضرت سید زین العابدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، پھر ان سے بڑے امام حسین علیہ السلام، پھر ان سے بڑے حضرت امام حسن علیہ السلام، پھر ان سے بڑے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم علیہ السلام، پھر ان سب سیدوں کی ماں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام. اللہ کبھی ایسا کوئی ذکر کرتا بریلی میں دیوبند میں کوئی میری طرح میں بولتا ہوں ایسا کرتا ہے؟ نہیں. آج میرے سامنے کوئی آئے میں بتاؤں پھر اس کو میں کہیں ڈنڈا نہ اٹھا لوں. میں خواجہ غریب آپ کو جناب مجھے اب غصہ بہت آنے لگا. آپ ڈنڈا بھی گھر میں رکھ رکھا میں نے ڈنڈا رکھ رکھا ہے میرے پاس ڈنڈا ہے 5 فٹ کا. سب سے بڑی بات حضرت یہ ہے کہ علی سے محبت وہی کرے گا جس کی ماں نیک اور باپ یہ. ارے تبلیغ ایسے کرتے ہیں جیسے انہوں نے کی ہے. میں نے حضرت میری بات آپ نے نوٹ نہیں کری. ہاں علی سے محبت وہی کرے گا جس کی ماں نیک اور باپ ایک ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو علی سے جو بغض رکھے گا وہ تو منافق ہے. حضرت علی کرم علی سے بغض وہی رکھتا ہے جس کی یا تو ماں نیک نہیں ہوتی ہے یا باپ ایک نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. میں تو ان کی آپ کو ابھی چند اولاد کا سلسلہ بتایا ہے. پوری دنیا میں ان کی اولاد موجود ہے. کہاں کہاں کس کس طرح سے تبلیغ کی. تبلیغ کا مطلب یہ ہوتا ہے اسلام کی دعوت دے کر اسلام میں داخل کرنا. نمازی بنانے کا مطلب تبلیغ نہیں ہے. یہ تو اصلاح ہے. نمازی بنانا اصلاح ہے. اس کو تبلیغ نہیں کہہ سکتے. تبلیغ وہی جو اولیاء کرام نے کی. دیکھیں اللہ کے گھر سے آواز آ رہی ہے. یہ میں اپنی بات اور پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں. یہ لاکھ کوششیں کر لیں ان کی جوڑی جوتیاں گھس جائیں گی لیکن علی کے بچوں کی شان نہیں گھٹ سکتی. علی کے بچوں کی شان وہی رہے گی. دنیا میں یہ پلان بنا دیں کہ ہمیں ہر جگہ اعلیٰ حضرت کا مسلک ڈالنا ہے. یہ کامیاب نہیں ہوں گے. اب فیل ہو رہے ہیں ہر جگہ سے. بمبئی سے ختم ہو رہے ہیں، اندور سے ختم ہو رہے ہیں، اجین سے ختم ہو گئے. اجین سے ختم ہو چکے ہیں. لوگ سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے ہر جگہ مسلک اعلیٰ کا جھنڈا گاڑا ہے. نہ تو صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی، نہ اہل بیت کی فضیلت بیان کی. صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی. دوسری بات ہمارے لیے یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق سرکار بھی ہمارے سروں کے تاج ہے. حضرت عثمان غنی بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں. سیدنا جی بالکل. لیکن اہل بیت کا مقام ہاں جو اہل بیت کے دشمن ہیں، جو اہل بیت کا دشمن ہے، میری بات سنیے حضرت، جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. دیکھو حضور نے فرمایا ہے چاہے کوئی ہو. 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑوں گا. ایک قرآن، ایک میری عطرت. ایک موقع فرمایا قرآن میری سنت. ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے. ہم نے کبھی بھوپال میں یہ حدیث بیان کرتے بھی نہیں سنا کہ حضور نے فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑا ہوں، قرآن اور میری عطرت اہل بیت. یہ حدیث بہت جگہ موجود ہے لیکن بھوپال والے بیان نہیں کرتے. کیوں بیان نہیں کرتے؟ کیا ان سے پوچھا جائے. ہمارے بیان نہیں کرتے کہ علی کے بچوں سے محبت ہو جائے گی. ہاں بھوپال والے بیان نہیں کرتے. دلی والے کیا معلوم کیا کیا ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. ارے تم جب اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہو، کاندلا والوں کا، ادھر ادھر اور بھی لوگوں کا، تو ان کا کیوں نہیں کرتے ہو؟ بالکل. اب یہ لوگ سمجھ جائیں گے نا. ان کے لوگ پھر دوسرے الگ ہو جائیں گے کہ یار یہ تو صحیح بات کہنا ہے. اپن خود اپنے الگ بناؤ اور کرو کچھ نہ کچھ کام دین کا کام ہے کہ نہیں جی. اور یہ جس کو چاہتے ہیں حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، حضور کہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی جو اولاد ہیں ان کو یہ حضرت کہتے ہیں. امام حسن کو یہ حضرت کہتے ہیں بریلی والے. امام حسین کو بھی حضرت کہتے ہیں. اور ادریمیاں کو حضور کہتے ہیں. سب سے بڑی بات ہم 12 امامین کو علیہ السلام کہتے ہیں اور سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام بخاری نے علیہ السلام لکھا، امام حسین کو، سیدہ فاطمہ زہرا کو علیہ السلام لکھا، حضرت علامہ پیر کرم شاہ ظہری نے علیہ السلام لکھا. یہ کون ہوتے ہیں روکنے والے ہیں؟ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ دوسری بات یہ ہے، آخری بات کرنے جا رہا ہوں اور میں نماز کا وقت ہو رہا ہے. میں بھی مسجد میں ہوں. دونوں میں بھی مسجد میں ہوں. میں بھی مسجد میں ہوں. الحمدللہ آپ اللہ کے گھر میں ہیں. میں آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی مفتی، کوئی بھی مولوی وہ کسی سے جیت سکتا ہے، دیوانے سے نہیں جیت سکتا. دیکھو ہم علی کے دیوانے ہیں، ہم علی کے دیوانے ہیں، باب العلوم کے دیوانے ہیں.
मैं तो शरीफ जाता रहता हूँ, मैं तो डंडा रखा हुआ है घर में। ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात करना, इंशाल्लाह फिर बात करना। डालिएगा यूट्यूब पे। देखो 150 साल पुरानी किताबें पढ़ो, इन चक्करों में मत पढ़ो। क्या नाम बता दिए, नाम लिख दूंगा मैं। मेरा अब्दुल मन्नान चिश्ती। ठीक है, जज़ाकल्लाह, मैं डाल दूंगा। सलाम।